بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام بچے اپنے اپنے گھروں میں بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح خیر و عافیت سے رکھے۔ آج کا لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے سبق سے متعلق بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کتاب کا نام۔ ہماری کتاب کا نام ہے معلم القرآن یونٹ نمبر 2، اور لیکچر نمبر 2 ہے ہمارا، سبق نمبر 1، اور صفحہ نمبر ہے ہمارا 53۔ لیکچر نمبر 2 سے پہلے ہم نے آپ کو لیکچر نمبر 1 ڈیلیور کیا تھا، وہ سبق نمبر 1 کا پارٹ نمبر 1 تھا۔ آج سبق نمبر 1 کا پارٹ نمبر 2 اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے الکتاب۔ الکتاب سے انا الکتاب۔ کلاس ہے ہماری چہارم۔ آپ کے سبجیکٹ ٹیچر ہیں استاد محترم جناب محمد ذیشان صاحب، بحریہ کالج، مجید ایساری بوائز ونگ۔ ہمارا سبق 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ہم آپ کو مختصراً سبق کا تعارف بیان کریں گے، اور دوسرے حصے میں تفصیلاً سبق بیان کیا جائے گا۔ آئیے سبق کے مختصر حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے سبق نمبر 1 کا جو مختصر حصہ ہے وہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کا ہمارا موضوع ہے انا۔ تو انا اور انا کے ساتھ بننے والے دیگر الفاظ ملا کر یہ جملہ بنتا ہے، اور یہ جملے 9 ہیں، تو ان کی عربی بھی پڑھی جائے گی، ساتھ ساتھ ان کے تراجم بھی بیان کیے جائیں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے فإنا۔ تو ہم نے انا کے آگے فا کا لفظ کا اضافہ کر دیا تو یہ بن گیا فإنا۔ تو فإنا کے ساتھ دوسرے الفاظ ملاؤ تو یہ جملے بنتے ہیں، اور اس دوسرے حصے کے اندر 9 جملے بیان کیے گئے ہیں، تو ان کی عربی بھی آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، اور ساتھ ساتھ ان کے تراجم بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تیسرا حصہ ہے ہمارا لام تاکید۔ کسی لفظ کے شروع میں ہم لام کا اضافہ کر رہے ہیں تو تاکید کے معنی بیان کرتا ہے۔ تو اس حصے میں 12 جملے بیان کیے گئے ہیں، ان کی عربی بھی آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، اور ساتھ ساتھ ان کے تراجم بھی بیان کیے جائیں گے۔ چوتھا حصہ ہے ہمارا اورل ورک، مشقی سوالات۔ ان کا صرف آپ نے عربی کا اردو میں ترجمہ زبانی کرنا ہے، ریٹن نہیں کرنا۔ پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، اس میں آپ نے ریٹن ورک بھی کرنا ہے۔ ان جملوں کے آگے یہ لائن دی گئی، یہاں پر ان کے تراجم بھی لکھنے ہیں۔ جیسے کہ ان کے سامنے یہ لائن دی گئی، یہاں پہ ان کے تراجم لکھنے ہیں۔ فإن کے آگے یہ لائن دی گئی ہے، ان کے بھی تراجم آپ نے لکھنے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں بھی آپ نے تراجم لکھنے ہیں۔ لیکن مشق کے اندر آپ نے صرف عربی کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ آپ نے نہیں لکھنا۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے ان حصوں کو الگ الگ تقسیم کر دیا۔ یہ بک ورک ہے، ہمارا موضوع ہے انا، اس کا ترجمہ ہے بے شک، یہ عربی ہے، یہ ان کے تراجم ہیں۔ ہم آپ کے سامنے عربی بیان کریں گے، پڑھیں گے، تاکہ آپ آسانی سے تلفظ اور ادائیگی کر سکیں، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بیان کریں گے۔ ترجمہ بیان کرتے ہوئے آپ کو لکھنے میں کسی قسم کی پریشانی ہو تو ہم نے آپ کے لیے آنسر شیٹ بھی تیار کی ہوئی ہے۔ 1 to 9 یہ عربی کے جملے، ان کے تراجم یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے آنسر شیٹ بیان کی گئی ہے، لہٰذا آپ اس میں آسانی سے آنسر شیٹ کے ذریعے سے ان عربی الفاظ کے تراجم لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے دوسرا حصہ بک ورک کا، اس کا موضوع ہے فإنا، اس کا ترجمہ ہے تو بے شک، یہ عربی بیان کی گئی ہے، اور اس کے سامنے اس کے تراجم بھی ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے آنسر شیٹ دی گئی، آپ اس میں آسانی سے آنسر شیٹ کے ذریعے سے تراجم لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہو گیا ہمارا بک ورک کا، موضوع ہے ہمارا لام تاکید، جس کا ترجمہ ہے بے شک اور یقیناً۔ اس میں بھی عربی بیان کی گئی ہے، اس کے تراجم آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے آنسر شیٹ بھی تیار کی ہے۔ 1 سے لے کر 12 یہ جملے کے تراجم یہاں پر تحریر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں ہمارا اورل ورک ہے، یہاں پہ میں عربی پڑھوں گا، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کروں گا۔ یہ ریٹن ورک نہیں ہے، آپ نے صرف ان عربی کا ترجمہ پڑھنا ہے، زبانی لکھنا نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا تفصیلاً آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا سبق نمبر 1 ہے انا، اور اس کا ترجمہ ہے بے شک۔ تو ہم نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ ان ھذا عدوٌ، ان کے معنی ہیں بے شک، ھذا کا مطلب ہے یہ، عدوٌ کے معنی ہیں دشمن۔
اس کا بامحاورہ ترجمہ بن گیا بے شک یہ دشمن ہے۔ نمبر 2، ان اللہ قادر، ان کے معنی ہیں بے شک، اللہ کے معنی ہے اللہ، قادر کے معنی ہے قدرت والا ہے، بے شک اللہ قدرت والا ہے۔ نمبر 3، ان اللہ سمیع بصیر، ان بے شک اللہ سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ ترجمہ بن گیا بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ نمبر 4، ان اللہ علیم خبیر، ان بے شک اللہ علیم جاننے والا، خبیر باخبر، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ نمبر 5، ان الساعۃ آتیۃ، ان کے معنی ہیں بے شک، ساعہ ہم کہتے ہیں قیامت کو، اور آتیۃ کے معنی ہے آنے والی ہے۔ تو ترجمہ اس کا بن گیا بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اس کے بعد ہے ان ھذہ تذکرۃ، ان کے معنی ہیں بے شک، ھذہ کے معنی ہے یہ، تذکرۃ کے معنی نصیحت، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ ان اللہ مخرج، ان بے شک اللہ مخرج نکالنے والا ہے، بے شک اللہ نکالنے والا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا شکور قدردان ہے۔ تو یہاں پر بک ورک موضوع ہے ہمارا ان، ترجمہ ہے ہمارا بے شک۔ اس بک ورک کے اندر ہم نے آپ کے سامنے عربی بھی پڑھی ہے، اور عربی پڑھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ بھی آسانی سے اس کا تلفظ کر سکیں اور اس کا ترجمہ بھی لکھ سکیں۔ ہم نے آسانی کے لیے بک ورک کی آنسر شیٹ نمبر 1 بھی تیار کی ہوئی ہے۔ پہلے کا ترجمہ بے شک یہ دشمن ہے، دوسرے کا ترجمہ بے شک اللہ قدرت والا ہے، تیسرے کا ترجمہ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، نمبر 4 بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے، نمبر 5 بے شک قیامت آنے والی ہے، نمبر 6 بے شک یہ ایک نصیحت ہے، نمبر 7 بے شک اللہ نکالنے والا ہے، نمبر 8 بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا قدردان ہے۔ تو یہ بک ورک یہ اس کی عربی ہے، اور آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اس میں ترجمہ بھی لکھ دیا۔ آپ کوشش کیجئے گا آنسر شیٹ کی طرف آپ نہ دیکھیں، ان عربی الفاظ کو سمجھ کر خود ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اس کتاب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ آسانی سے ترجمہ کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو۔ لیکن بہرحال کہیں آپ کو دقت، دشواری یا مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر ترجمہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بک ورک نمبر 2 موضوع ہے ہمارا فَإِنَّ، ترجمہ ہے اس کا تو بے شک، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ جاننے والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ بے نیاز قابل تعریف ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان ناشکرہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، جیسے کہ اللہ نے سورہ اخلاص میں فرمایا اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ، تو بے شک اللہ دشمن ہے، تو ان بے شک اللہ عدوٌ دشمن، تو بے شک اللہ دشمن ہے۔ اب ہم اس کی آنسر شیٹ کی طرف کرتے ہیں تاکہ عربی الفاظ کے تراجم میں آپ کو کسی قسم کی دشواری ہو تو آپ آسانی سے آنسر شیٹ دیکھ کر ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو بے شک اللہ جاننے والا ہے، نمبر 2 تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے، نمبر 3 تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے، نمبر 4 تو بے شک اللہ بے نیاز قابل تعریف ہے، نمبر 5 تو بے شک انسان ناشکرہ ہے،
نمبر 6 تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، نمبر 7 تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے، اور نمبر 8 تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، اور نمبر 9 تو بے شک اللہ دشمن ہے۔ آیت مکمل یوں ہو رہی ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا، لیکن ہماری آیت یہاں پہ ختم ہو گئی عدوٌ، تو لہٰذا ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو بے شک اللہ دشمن ہے۔ اب ہم چلتے ہیں بک ورک نمبر 3 کی طرف۔ موضوع ہمارا لام تاکید، جس کا ترجمہ ہے بے شک اور یقیناً۔ ہم تاکید کا لفظ وہاں پر استعمال کرتے ہیں جب سامنے والے کو اپنی بات پر یقین دلانا مقصود ہو، تو اس وقت ہم لفظ تاکید کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم یوں بھی کہتے ہیں آپ ضرور امتحان میں کامیاب ہوگے، آپ یقیناً امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، انشاءاللہ اس بیماری سے ضرور چھٹکارا حاصل ہوگا۔ تو ضرور کا لفظ، بے شک کا لفظ، یقیناً کا لفظ یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم یہاں پہ عربی میں لام تاکید کا استعمال کریں گے۔ نمبر 1 ہمارا ان ھذا لساحر، بے شک یہ یقیناً ایک جادوگر ہے۔ ان کے معنی بے شک، ھذا کا مطلب ہے یہ، یہاں پہ لام آ گیا تو یہاں پہ ترجمہ ہم کریں گے یقیناً، اور ساحر کہتے ہیں جادوگر کو۔ بے شک یہ یقیناً ایک جادوگر ہے، بے شک یہ یقیناً ایک چیز ہے۔ ان ذالک لحق، بے شک یہ یقیناً ایک حق ہے۔ وان الدین لواقع، اور بے شک دین یقیناً واقع ہونے والا ہے، نافذ ہونے والا ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ یقیناً معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ وان اللہ لعلیم حلیم، اور بے شک اللہ یقیناً جاننے والا بردبار ہے۔ ان ھذا لسحر، بے شک یہ یقیناً ایک جادو ہے۔ ان ھذا لمکر، بے شک یہ یقیناً ایک تدبیر ہے۔ مکر کہتے ہیں تدبیر کو کہتے ہیں، چال کو کہتے ہیں۔ بے شک یہ یقیناً ایک تدبیر ہے۔ ان الانسان لظلوم، بے شک انسان یقیناً ظالم ہے۔ ان ابراہیم لحلیم، بے شک ابراہیم یقیناً بردبار ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ یقیناً قوت والا، غلبے والا ہے۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان یقیناً ناشکرا ہے۔ اب ہم اس کی آنسر شیٹ کی طرف چلتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تاکہ آپ آسانی سے آنسر شیٹ دیکھ کر ان کے تراجم لکھ سکیں۔ نمبر 1 ہے بے شک یہ یقیناً ایک جادوگر ہے۔ نمبر 2 کا ترجمہ ہے بے شک یہ یقیناً ایک چیز ہے۔ نمبر 3 بے شک یہ یقیناً ایک حق ہے۔ نمبر 4 اور بے شک انصاف یقیناً ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ نمبر 5 اور بے شک اللہ یقیناً معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ نمبر 6 اور بے شک اللہ یقیناً جاننے والا، بردبار ہے۔ نمبر 7 بے شک یہ یقیناً ایک جادو ہے۔ نمبر 8 بے شک یہ یقیناً ایک دھوکہ ہے۔ نمبر 9 بے شک انسان یقیناً ظالم ہے۔ نمبر 10 بے شک ابراہیم یقیناً بردبار ہیں۔ نمبر 11 بے شک اللہ یقیناً قوت والا، غلبے والا ہے۔ اور نمبر 12 لاسٹ ہے ہمارا بے شک انسان یقیناً ناشکرا ہے۔ اب ہم سبق کے اورل ورک کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا مشقی کام ہے۔ اس مشقی کام کے اندر ہم نے عربی پڑھنی ہے اور اس کا ترجمہ بیان کرنا، لکھنا نہیں ہے، لہٰذا بہت احتیاط سے، غور سے آپ عربی بھی سنیے گا اور اس کا ترجمہ بھی سنیے گا، تاکہ آپ کو ان عربی الفاظ کے تراجم آ سکیں۔ ان الدین، بے شک دین، بے شک انصاف۔ دین کے 2 معنی آتے ہیں، نمبر 1 دین اور نمبر 2 انصاف، آپ دونوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ انا بے شک، الدین لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں الدین، بے شک دین، بے شک انصاف۔ ان العزت، بے شک عزت۔ ان یاجوج، بے شک یاجوج۔ ان الشرک، بے شک شرک۔ ان الخزی، بے شک رسوائی۔ ان الباطل، بے شک باطل۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز۔ ان جہنم، بے شک جہنم۔ ان العہد، بے شک عہد، بے شک وعدہ۔ ان ھذا، بے شک یہ۔ ان الشیطان، بے شک شیطان۔ ان النفس، بے شک نفس، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں بے شک جان۔ ان الموت، بے شک موت۔ ان الفضل، بے شک فضل۔ فضل اللہ تعالیٰ کے خاص انعام کو کہا جاتا ہے۔ ان الفضل، فضل زیادتی کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انعام بھی ایک اضافی چیز ملتی ہے نا، اس لیے اس کو زیادتی یعنی فضل کہا جاتا ہے، بے شک فضل۔ ان الانسان، بے شک انسان۔
تو ہمارا سبق تھا 4 حصوں پر مشتمل تھا. شروع کے 3 حصوں میں بک ورک اور نمبر 4 حصہ ہمارا اورل ورک تھا. تو امید ہے آج کا لیکچر آپ سمجھے بھی ہوں گے، پسند بھی آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.